السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، طالبان علوم نبوت و طالبات، ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث ہرقل کا ترجمہ مکمل طور پہ بحمد اللہ تعالی اور بفضلہ تعالی پیش کر دیا ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں بفضلہ تعالی اس کی مختصر تشریح اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ کتاب الوحی کا اختتام ہوا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 مکمل ہوئی۔ اس مکمل حدیث کے تذکرے کے بعد اب اس کی مختصراً تشریح آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ وحی اور نزول وحی، اقسام وحی، مقام وحی، ان جملہ تفصیلات کے ساتھ ضرورت تھی کہ جس مقدس شخصیت پر وحی کا نزول ہو رہا ہے اور جن شخصیت کا تذکرہ اس حدیث میں بطور خاص کیا گیا ہے، وہ آپ تمام سے الحمدللہ پوشیدہ نہیں ہے اور وہ امر مخفی نہیں ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و شرافت اور آپ کی شجاعت و بہادری کا تذکرہ احادیث میں مذکور ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن دم کٹا ہے، بے اولاد ہے اور نسل کٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا مالک بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی الی الحق قرار دیا، داعی الی اللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بھی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی اور آپ نے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا، اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص اس حدیث میں تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصراً تعارف اور آپ کی ذات گرامی کا تعارف اور ان کے حالات پر بحمد اللہ تعالی اس حدیث میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ حدیث ہرقل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ اپنے لوگ اپنے آدمی کی تعریف کریں، اپنے لوگ اپنے آدمی کی بڑائی بیان کریں، اس کی بزرگی بیان کریں، اس کی شرف و فضیلت کی باتیں بیان کریں، بلکہ تعجب خیز بات یہ ہے اور بڑی عظیم بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کی سچائی کی، اس کی صداقت کی، اس کی شرافت کی، اس کی شجاعت کی، اس کی بہادری کی
مثال بیان کریں اور دوسرے لوگوں کے دل میں وہ بات جمے، تو کمال اس کے اندر ہے۔ عربی مقولہ ہے جو مشہور ہے کہ الحق ما شہیدت بھی الاعداء، حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ اسی اصول کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ نقل فرما کر اور اسی طرح دو اہم ترین شخصیتوں کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ کوئی ایسی معمولی قسم کی شخصیتیں نہیں ہیں، ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں، ان کی سوسائٹی میں ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ان کا اعتماد ہے لوگوں پر اور لوگوں کا اعتماد ہے ان پر۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود کہ بڑے شرف و بزرگی کے مالک ہیں یہ دونوں افراد اپنے اپنے معاشرے اور اپنے اپنے سماج میں، اور اپنے سماج کے بڑے ہیں، رئیس ہیں، گویا کہ اپنے سماج کے بادشاہ ہیں۔ ایک ہے ہرقل اور دوسرے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس حدیث کے اندر ان شخصیات کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کے مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 10 سوالات پر مشتمل یہ مکالمہ ہے، اور سوالات بھی کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، سوالات بھی بڑے عظیم ہیں، بہت پائے کے سوالات ہیں، جن سوالات کا جواب دینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چالاک اور زیرک سردار بھی اپنے موافقت میں کوئی بات نہیں بول سکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ اس وقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے باوجود ان کی یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط لفظ، غلط الفاظ یا غلط لفظ یا غلط شبد نکال دیں، ہرگز نہیں، یہ ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کی خصائل اور آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ بہت ہی عمدہ اور بڑی نفیس خوبیاں تھیں۔ آپ کی خوبیوں کا اعتراف تھا مکہ کے کفار کو بھی، اور ان کو بھی یہ پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرافت و صداقت اور شجاعت کے دلدادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی شرافت، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں آپ نے بیان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان کا یہ مکالمہ ہے جس کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی نبوت و رسالت ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں اس وقت کی غیر مسلم شخصیتیں ہیں، اس وقت یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، دل کے اندر یقین ہو گیا تھا، جس طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی غلبہ پانے والے ہیں، اس بات کا یقین تھا، ہرقل کو بھی یقین تھا، لیکن آپ کا یقین، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین ایمان میں تبدیل ہو گیا، اور بعد میں ایمان قبول کر لیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ باہمی طور پر دونوں کی قوم و وطن، تہذیب و تمدن میں ہر طرح سے بعد المشرقین ہے، یعنی
جس طرح ایک مغرب اور ایک مشرق میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح ان دونوں کی تہذیب و تمدن اور وطن میں فرق ہے۔ امانت اور دیانت اور اخلاق کے لحاظ سے ہر دو اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہستیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مکالمہ بہت ہی جچا تلا اور بہت ہی زیادہ عمدہ اور نفیس ہوگا، اور بڑی دلچسپ باتیں ہوں گی، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ آپ کے سامنے 10 سوالات ذکر کیے گئے اور اس کے جوابات بھی ذکر کیے گئے۔ ہرقل نے اس کے جوابات بھی دیے اور پھر اس کی بھی بات کی تصدیق بھی کی، اور اس سلسلے میں ان کی رائے کا کیا کہنا؟ ان کی رائے تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ ہوگی، بہت ہی اونچی رائے ہوگی۔ اس حدیث میں پورے طور پر یہ چیز موجود ہے۔ اسی لیے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس مقام کے علاوہ کتاب الجہاد اور کتاب التفسیر اور کتاب الشہادات اور کتاب الجزیہ اور کتاب الادب، ایمان و علم و احکام، مغازی وغیرہ وغیرہ میں بھی نقل فرمایا ہے۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ کان المقصود بالذات من ذکر الوحی هو تحقیق النبوہ واثباتها وکان حدیث ہرقل اوفر تعدیۃ لذلك المقصود ادرجہ فی باب الوحی واللہ اعلم۔ یعنی انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ذکر وحی سے یہاں پر جو مقصود ہے، مقصود بالذات ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت کی تحقیق اور اس کا ثابت ہونا ہے، اور اس مقصود کو ادا کرنے کے لیے حدیث ہرقل بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ مکمل ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب الوحی میں ذکر کیا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقام پر ذکر کیا، جیسے میں نے بتایا کتاب الجہاد، کتاب التفسیر، کتاب الشہادات، کتاب الجزیہ اور ادب، ایمان، علم و احکام، مغازی وغیرہ وغیرہ میں نقل فرمایا ہے، اور ہر جگہ اسی مقام کے باب سے اس کی مطابقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا کرتے چلے گئے ہیں اور بتاتے چلے گئے، اور احکامات کا استنباط اور مسائل کا استنباط آپ نے فرمایا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقاہت ہے اس کے بارے میں علماء کا تذکرہ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، ان کی سمجھ، ان کا فہم کس میں ہے؟ کہتے ہیں ان کے ابواب و تراجم میں ہے۔ ابواب و تراجم میں جن لوگوں نے ابواب و تراجم کو پڑھا ہوگا، بغور اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، جیسا کہ طالب بخاری اور اسی طرح بخاری کے اساتذہ پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال میں، استنباط میں بڑا ہی عظیم رخ اختیار کرتے ہیں، جو کسی اور محدث کو اس طرح کا درک حاصل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محل استدلال اور محل استنباط بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی مایہ ناز اور بڑا ہی اچھا اسلوب اور بڑا ہی بہترین طریقہ اور مختصر انداز ہوتا ہے، باتیں بہت ہو جاتی ہیں۔ اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی 11 جلدیں تحریر فرمائی ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بخاری شریف کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بعض متعصبین و متجددین کہتے ہیں کہ محدثین کرام رحمہ اللہ نعوذ باللہ محض ناقلین روایت تھے، اجتہاد و استنباط مسائل میں ان کو درک حاصل نہیں تھا۔
یہ جھوٹ ہے، افترا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے محدثین کے خلاف، اور یہ الزام تراشی ہے۔ وہ محدثین کی فقہ بڑی عظیم فقہ تھی۔ ہاں کچھ ان کے اس میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے کا یہ نتیجہ نہیں کہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ اچھا، بہتر اور ان سے زیادہ عظیم سمجھا جائے۔ نانو رجال وہم رجال، اگر وہ آدمی ہے تو ہم بھی آدمی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے علم کو ناکارہ بتایا جائے اور تعصب کے طور پہ ان کو جھٹلایا جائے اور ان کی باتوں کا رد کیا جائے۔ یہ سوائے منافق اور سوائے اس آدمی کے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جلن ہوگا، حسد ہوگا، کینہ اور کپٹ ہوگا، وہی اس طرح کی حرکت کرے گا، ورنہ اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور امت کے تمام محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے معاملے میں لوہا مانا ہے، اور ساری امت کا اس بات پر اتفاق بھی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسلک شافعی کا مقلد بتلایا کرتے ہیں، تو جیسا کہ بعض لوگوں نے ذکر بھی کیا ہے ایذاء البخاری والے نے، کہ انہوں نے صاف صاف یہ لکھ دیا، صاحب ایذاء البخاری نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہرگز نہیں تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہرگز نہیں تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بلکہ آپ کو انہوں نے مجتہد مطلق قرار دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شافعی یا حنبلی سے تلمذ یعنی شرف شاگردیت کا حصول، اس کی بنیاد پر یا تحصیل علم کی بنا پر کسی کو شافعی یا حنبلی کہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے، بلکہ امام کے رحمت اللہ علیہ کے تراجم بخاری کے گہرے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام صاحب ایک مجتہد ہے، اور انہوں نے جس طرح احناف سے اختلاف کیا ہے اسی طرح انہوں نے شوافع سے بھی اختلاف کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد اور تراجم ابواب میں ان کی بالغ نظری کے پیش نظر کہ وہ کتنے عظیم تھے، ان کی نظر کتنی مسائل کے معاملات میں کتنی تحقیق طلب تھی، اور کتنی جستجو سے انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے، کتنی لگن کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ تو بخاری شریف کے پڑھنے کے بعد ہی طالب بخاری کو پتہ چلتا ہے۔ تو محترم ناظرین اور ناظرات، طالبان علوم نبوت و طالبات، صحیح بخاری شریف کے عمیق مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط مسائل اور فقہ الحدیث کے بارے میں بہت ہی غور و خوض سے کام لیا ہے، بڑے تدبر و تفکر سے کام لیا ہے، بہت ہی تدبر اور بڑے تفکر کے ساتھ کام لیا ہے۔ ایک ایک حدیث سے بہت سے مسائل ثابت کیے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات انشاءاللہ اگر حدیث کا یعنی صحیح بخاری کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر اس بات کا تجربہ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً رئیس المحدثین تھے۔ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے التزام کیا ہے اس میں کہ سوائے صحیح حدیث کے اور کسی قسم کی روایت ذکر نہیں کریں گے۔ بھئی خیال کہ اس فوائد فقہی اور حکمت کے نکات سے خالی نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی انہوں نے اس بات کا بہت خیال رکھا۔ فقہی نکات آپ کے درس میں آپ کے جو ہے معاملات میں بہت ہویا کرتے تھے، جب آپ
درس دیا کرتے تھے تو آپ جو استنباط کیا کرتے تھے آپ کا استنباط اتنا عظیم اور اتنا بہترین ہوتا تھا کہ اس وقت کے محدثین اشش کرنے لگتے تھے. اللہ اکبر. اتنا بڑا عالم اپنے وقت کا, اتنا بڑا محدث. 7 محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط مبارک اپنے معزز سفراء کے ہاتھوں روانہ فرمائے تھے. جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا, جس قوم کے پاس بھیجا گیا وہ وہاں کی زبان جانتا تھا. عبرانی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا حکم بھی فرمایا تھا. آپ فرماتے تھے کہ عبرانی زبان کو سیکھو. لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی وجہ سے, لوگوں تک دعوت پہنچانے کی وجہ سے, اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط ان مراسیل کے یعنی ان مراسلوں کے روانہ کرنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان بادشاہوں کی زبان کے عالم تھے. وہ جانا کرتے تھے اچھے طریقے سے, اس کا علم تھا ان کو اور وہ بات کر لیتے تھے. تو اس بات کو بخوبی پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ عبرانی زبان کو سیکھو, سیکھنے کا حکم فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ دوسری زبانوں کا سیکھنا اور دوسری زبانوں کو سیکھ کر اس کو لوگوں تک دعوت دینا, پیغام پہنچانا, یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہ بات بتائی تھی کہ جو بھی بادشاہ وہاں پر ہوتے ہیں, جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, عمرا, جو بھی بڑے بڑے لوگ ولاۃ امور جو ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی مراسلوں کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان مراسلوں کے لیے, ان خطوط کے لیے اس پر مہر لگانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاندی کی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ کندہ فرمایا اور اس کے بعد اسی سے آپ مہر لگا کر کے ان خطوط کو روانہ فرمایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ خطوط کی روانگی میں مہر کا بھی ایک کردار ہے اور مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتی تھی اور مہر کا اعتبار ہوتا تھا. آج بھی مہر کا اعتبار ہے اور اس زمانے میں بھی مہر کا اعتبار ہوتا تھا. اور ہرقل شاہ قسطنطنیہ یا روما کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور شہنشاہ عیسائی المذہب تھا. دہیا کلبی اس کے پاس نامہ مبارک لے کر گئے. یہ بادشاہ بیت المقدس پر اس سے ملاقات ہوئی جسے یہاں لفظ ایلیا سے یاد کیا گیا ہے اور لفظ ایلیا کو بیت المقدس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کے معنی ہے, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بیت اللہ کے, اللہ کا گھر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا بیان فرمایا. لا تشد الرحال الا علی 3 مساجد. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا حکم فرمایا ہے. پہلی مسجد ہے المسجد الحرام, دوسری مسجد ہے مسجد اقصی اور تیسری مسجد ہے مسجد نبوی. یہ مسجد اقصی بیت المقدس کو ہی کہتے ہیں. ہرقل نے اس سفیر کے اعزاز میں یعنی دہیا کلوی کے اعزاز میں, ان کی عزت میں بہت بڑا شاندار دربار منعقد کیا اور سفیر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں دریافت کرتا رہا. اس کے بعد ہرقل نے مزید تحقیق کے لیے حکم دیا کہ اگر کوئی ملک میں مکہ کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے تو اسے پیش کیا جائے. اتفاق سے ان دنوں ابو سفیان اپنے تمام جو تاجر حضرات تھے ان کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے
اور سرداران قریش میں سے ایک فرد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم بھی دیکھیے کہ ایسی شخصیت جو سردار ہو۔ اکثر سردار اپنی منمانی کرنے کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن عرب کے اندر یہ چیز تھی کہ ان کو شرم تھی، عار تھی جھوٹ بولنے سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی نجابت، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کا وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ مزید توضیح آپ کو انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا، چونکہ ایک ہی درس میں پوری توضیح کر دینا، پوری وضاحت کر دینا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوسرے درس میں آپ کو اس کے بعد کی باتیں بتاؤں گا کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ان کے درمیان جو مخاطبہ اور جو مکالمہ ہوا وہ کیا تھا، اس مکالمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و شرافت کی کیا وضاحت کی گئی تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دشمن کی زبان سے سچے کلمات کا نکلنا آپ کی صداقت، آپ کی شرافت و شجاعت اور آپ کی منقبت پر واضح دلیل ہے۔ لہذا تمام اہل دانش کو اس حدیث سے جو ہے عقل مندی حاصل کرنا چاہیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی صفات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صفات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب